کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ تو میرے عزیزو، ہم اس بات کا کلام مقدس میں ذکر کر رہے تھے کہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو لکھا ہے ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، زمین لرزی، چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں۔ یعنی وہاں پر یہ ہیکل کا پردہ پھٹ جانا، کیونکہ اس ہیکل کے پردے کے آگے وہ پاک ترین مقام میں سال بہ سال بکروں کا خون لے کر جاتے تھے۔ اب یہی والا میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ وہ سال بہ سال جو قربانی گزرانی جاتی تھی پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا۔ یعنی یسوع مسیح کے خون بہائے جانے کے بعد قربانیاں، بکروں کی، بچڑوں کی، مینڈوں کی قربانیاں موقوف کر دی گئی۔ کیونکہ آپ یہ بات پلے باندھ لیں کہ پرانے عہد نامے میں سے، کیونکہ جب یہ ویڈیوز ہم بناتے ہیں تو ظاہر ہے اتنی لمبی بنانا مشکل ہو جاتا ہے، پرانے عہد نامے میں شریعت کبھی بھی اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ ہمیں پاک کرے۔ شریعت اس لیے دی گئی کہ گناہ ظاہر ہو جائے۔ جیسے میں نے مثالیں دی، شریعت آئینے کی مانند ہے، منہ گندا ہے بتاتی لیکن دھوتی نہیں، تو دھونے کے لیے یسوع کے خون کی ضرورت ہے۔ شریعت لیبارٹری کی مانند ہے، بتاتی ہے کہ یہ بیماری ہے لیکن علاج نہیں کرتی، علاج یسوع مسیح کرتا ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ مسیح تک، اور کلام میں لکھا بھی ہے کہ شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد ٹھہری۔ یعنی شریعت کا کام تھا کہ ہمیں مسیح تک لے آئے، اور شریعت نے وہ کام بڑا اعلیٰ ثابت کیا۔ مسیح نے بڑے اعلیٰ طریقے سے اپنے کام کو کیا۔ شریعت نے اپنا جاب کیا اور مسیح خداوند نے اپنی قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ تمہیں بکروں اور بچڑوں کا خون کامل نہیں کر سکتا۔ وہ کاملیت کے لیے دی ہی نہیں گئی تھی۔ یعنی کوئی بھی شخص پرانے عہد نامے سے کوئی ایک حوالہ بھی نہیں دے سکتا۔ اٹ از آور چیلنج کہ جہاں پر یہ آپ ثابت کر سکیں کہ قربانیاں جو تھیں بکروں کی، بچڑوں کی، اس لیے دی گئی تھیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو پاک کر سکتی تھی، وہ ہمارے گناہوں کو صاف کر سکتی تھی۔ بلکہ وہ لفظ جو پرانے عہد نامے میں قربانیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کفارہ، اور کفارے کا مطلب ہے ڈھانپ دینا۔ مثلا فرض کریں یہ گناہ ہو اور ہم اسے ڈھانپ دیتے ہیں، اگر ہم اسے ڈھانپ دیتے ہیں تو نظر نہیں آ رہا لیکن گناہ وہاں پہ موجود ہے۔ اب یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے جب پرانے عہد نامے کی قربانیاں ڈھانپ دیتی تھی گناہ، خدا کے قہر کو ٹھنڈا کر دیتی تھی، لیکن وہ گناہ ختم نہیں ہوتے تھے۔ لیکن مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ تو پہلے جو ہیکل کا پردہ پھٹنا یہ گواہی تھی کہ اب قربانیوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک عظیم قربانی ہوئی ہے، ایک ذبیح عظیم آیا ہے۔ اور پھر یہودیوں نے کیا کیا؟ اس پردے کو مرمت کیا اور دوبارہ قربانیاں شروع کر دی۔ لیکن سن 70 میں خدا نے ہیکل کو مسمار کروا دیا اور جنرل تیتس نے ہیکل کو ڈھا دیا۔ وہاں پر بھی خدا کی یہ گواہی تھی، کیونکہ یہودی ہیکل کے باہر قربانی نہیں کرتے۔ آج تک پھر یہودیوں نے قربانی نہیں کی، وہاں پر خدا عملی طور پر اپنے بیٹے کے خون کی قدر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے بیٹے کے لہو کی قدر کرو، اب بکروں کا، بچڑوں کا خون نہیں چاہیے، کیونکہ ایک عظیم خون آیا ہے جو ہماری لعنتوں کو، ہماری گندگی کو، ہماری ناپاکیوں کو، ہماری شیطانیت کو، ہماری قوتوں کو جو ابلیس کے خلاف ہیں ان کو دھو کر صاف کر سکتا ہے۔ برے کا خون ہمیں پاک کرتا ہے۔ تو پلیز مہربانی، ہم کسی قربانی کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر یسوع مسیح کے لہو کی قدر آپ کے اندر ہے تو پھر آپ خون کی قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے، پھر آپ خون کی قربانی میں سے گوشت نہیں کھا سکتے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے خون کی قربانیاں موقوف ہوگی۔ اب دیکھیں خدا نے
اسحاق کی قربانی مانگی اور خدا نے کہا کہ اسحاق کو میرے حضور قربان کر دو۔ اب ہمارے مسلم دوستوں کے ساتھ ہمارا اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل تھا یا اسحاق۔ ہم کتاب مقدس کو مانتے ہیں اور کتاب مقدس کے مطابق جو ذبیح اللہ تھا وہ اسحاق تھا۔ اب یہاں پہ بھی ہمارا اختلاف آ جاتا ہے۔ تو اسحاق کو قربانی نظر گزراننے کے لیے ابراہیم سے کہا گیا۔ اب خدا کا کلام کہتا ہے وہ اس کو وہاں پر لے گیا اور اس کے مکمل طور پر اسے باندھ دیا، اور تالمود میں بھی لکھا ہے کہ اسحاق نے کہا ہے باپ، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے چھری پھیر کر ذبح کرنا۔ اور اسحاق نے کہا ہے میرے باپ مجھے مضبوطی سے باندھنا، یہ نہ ہو کہ جب تو میرے گلے پر چھری پھیرے تو میں ہل جاؤں تو تیرے خدا کو یہ قربانی پسند نہ آئے۔ اتنا وفادار بچہ تھا۔ تو جب وہ چھری پھیرنے ہی لگا تو خدا نے منع کر دیا، اور تب خدا نے بکرا دیا کہ اس کو ذبح کر۔ اب غور کریں، اگر اسحاق کی قربانی مانگی تھی تو پھر منع کیوں کر دیا؟ منع اس لیے کر دیا کہ اگر باپ ابراہیم اسحاق کو قربان کر بھی دیتا تو خدا کروڑوں اسحاق اور پیدا کر سکتا ہے، اور اگر بکروں کی قربانی ہوتی، کامل قربانی ہوتی، تو پھر خدا کروڑوں قربانیاں ہو رہی ہیں اور خدا بکرے کروڑوں پیدا کر رہا ہے۔ یہ کوئی یونیک قربانی نہیں تھی، لیکن یسوع مسیح دوسرا بھیجنا باپ کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ دوسرا یسوع نہ آ سکتا ہے اور نہ ایسی قربانی ہو سکتی ہے۔ جب آپ کے لیے خداوند یسوع نے اپنا خون بہا دیا تو کیوں ہم صرف گوشت کھانے کے لیے ایسی قربانی میں شریک ہوتے ہیں؟ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی قربانی کا احترام کرتے ہیں، اور ہم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس قربانی میں شریک ہوں گے تو ہم کلام سے ہٹ جائیں گے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کتاب مقدس میں سے سیکھیں کہ کس طرح خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست اس قربانی کے گوشت کو منع کرنے کے لیے ایک حوالہ دیتے ہیں جس کا ذکر پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کے اندر ہے، اور وہاں پر لکھا ہے جو قربانیاں غیر قومیں کرتی ہیں وہ شیطین کے لیے کرتی ہیں۔ اس کے میں خلاف ہوں، کیونکہ یہاں پر کرنتھیوں کے خط میں کیا یہ اس قربانی کی بات ہو رہی ہے؟ تو اگلے حصے میں ہم اس حوالے پر غور کریں گے، تو مہربانی ضرور اس دوسرے حصے کو، جو تیسرا حصہ ہوگا، اس کو دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو حوالہ کرنتھیوں کے خط میں ہے وہ شیطین کے لیے جس قربانی کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کس قربانی کے لیے ہے۔